رب ذوالجلال نے فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ یاد رکھیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نکاح کے حوالے سے، نکاح کے فضائل و مسائل۔ نکاح وہ اہم ترین چیز ہے کہ جب انسانیت کی ابتدا ہوئی نا، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان کی جب تخلیق ہوئی تو ان کو جو سب سے پہلی چیز ضرورت پیش آئی، جو سب سے پہلی چیز ان کو پیش کی گئی، جو عطا کی گئی اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس چیز کا نام نکاح ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 باتیں جو ہیں نا وہ سنن المرسلین میں سے ہیں، 4 چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کی سنت میں سے ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ عطر لگایا کرتے تھے، خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، تو خوشبودار رہنا یہ انبیاء اور مرسلین کی سنت ہے، عطر استعمال کرنا۔ اور دوسری چیز مسواک استعمال کرنا، اور تیسری چیز نکاح کرنا اس میں تھا کہ یہ جو نکاح ہے گویا کہ انبیاء کرام علیہم السلام جتنے تشریف لائے ہیں، اولیاء کرام جتنے آئے ہیں، اور امتوں میں مسلمان جتنے بھی رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس سنت کو ادا کرنے والے رہے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں نوجوان جو فرض علوم ہوتے ہیں نا ان سے آگاہ نہیں ہوتے کہ ایسی چیزیں، وہ مسائل جن کا سیکھنا انسان پر فرض ہوتا ہے، وہ سیکھے بغیر دنیا میں رہتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یاد رکھیں جب تک وہ نہیں سیکھے گا وہ گنہگار ہوتا رہے گا۔ اب بندہ بالغ ہو گیا ہے، اس کی شادی کا وقت آ گیا ہے، نکاح کا وقت آ گیا ہے، تو نکاح کے مسائل سیکھنا اس پر ضروری ہیں۔ نہیں سیکھے گا، شادی کر لے گا، نکاح کے مسائل، پھر طلاق کے مسائل، پھر حقوق زوجیت کے مسائل، اور میاں بیوی کے درمیان کے حقوق اور واجبات اور فرائض، یہ ساری چیزیں اگر وہ نہیں سیکھے گا، جب تک نہیں سیکھے گا گناہگار ہوتا رہے گا۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی اولادوں کے لیے کوشش فرمائیں کہ ان کو سب سے پہلے یہ مسائل سکھائیں اور پھر ان کو شادی کی طرف، نکاح کی طرف لے کر کے جائیں۔ کون کون سی کنڈیشنز ہیں کہ بندے پر نکاح کرنا کس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ سماعت فرما لے کہ نکاح کرنا جو ہے، ایک کنڈیشن بندے کی وہ ہے کہ نکاح اس کے لیے سنت ہے، جس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر بندے کی زبان پر آپ نے سنا ہوگا کہ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت سے ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ لیکن کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ اس میں بندے پر نکاح کرنا واجب ہو جاتا ہے، کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ ان میں بندے پر نکاح کرنا فرض ہو جاتا ہے، کچھ کنڈیشنز ایسی ہیں کہ بندے پر نکاح کرنا اس کے لیے مکروہ ہوتا ہے، کچھ وقت ایسا ہے، کچھ حالات ایسے ہیں کہ بندے پر نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ اب یہ کنڈیشنز کون کون سی ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں گے کہ نکاح کے لیے سب سے پہلی چیز، جو چیز ضرورت ہوتی ہے، اس کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جو بندہ بھی استطاعت رکھتا ہو کس چیز پر؟ نان و نفقہ بیوی کو دینے پر، نان و نفقہ اس کو دینے پر۔ نان و نفقہ کا مطلب نان کہتے ہیں روٹی کو، اور نفقہ خرچے کو کہتے ہیں، کہ بندہ اپنی بیوی کو لے جا کر کھلا پلا بھی سکتا ہے، اس کو پہنا بھی سکتا ہے، اس کو مسکن یعنی گھر بھی دے سکتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر وہ مہیا کرنے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شادی کرے۔ یہ جائز کی صورت بتا رہا ہوں۔ کب جائز ہے؟ جب یہ ساری چیزیں وہ بیوی کو دینے کی استطاعت تو رکھتا ہے، مگر اس کی اپنی کنڈیشن یہ ہے کہ اس کو کیفیت اس پر یہ طاری نہیں ہوئی کہ اگر وہ شادی نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑنے کا اس کو کوئی خطرہ نہیں ہے، گناہ میں پڑنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، مطمئن ہے، اطمینان قلبی اس کے پاس ہے، نہ اس کی گناہ کی طرف آنکھ بھٹکے گی، نہ اس کا دل بھٹکے گا، نہ وہ اپنی عصمت لٹائے گا یا لٹائے گی۔ ایسی صورت میں اس کے لیے جائز ہے، چاہے تو نکاح کر لے چاہے تو نہ کرے۔ اب ایسی صورت میں کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے ہے کیا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ اس نے نیت کیا تھی نکاح سے، نکاح کرنے سے اس کی نیت کیا تھی. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی، کہ ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہو. یہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں آپ پائیں گے، ہر مسئلے میں، ہر معاملے میں آپ اس چیز کو پائیں گے کہ جیسا آپ کی نیت ہوگی ویسا اس کا رزلٹ آپ کو ملے گا، ویسا آپ کو اجر و ثواب ملے گا. اب کوئی شخص جس کو گناہ کا خطرہ نہ تھا، گناہ میں پڑنے کا کوئی اندیشہ نہ تھا، اور اس کے پاس نان اور نفقہ ادا کرنے، بیوی کے حقوق ادا کرنے کی صلاحیت تھی، اس نے نکاح کیا اور نیت یہ کی. یاد رکھیں یہ اس کے لیے ہے جس کو گناہ میں پڑنے کا ابھی خطرہ نہیں ہے، مطمئن ہے، اور نیت اس کی یہ ہے کہ میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کروں گا، میں اپنے رب کی فرما برداری کروں گا، میں اس سے اللہ کے حبیب کی سنت کی ادائیگی کروں گا، میں اس سے اپنی نسل کی حفاظت کروں گا، میں اس نکاح سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کروں گا. تو یہ ساری نیتیں اس کو کرنے پر اجر و ثواب ملے گا. جتنا عرصہ وہ نکاح میں رہے گا، جتنا عرصہ وہ شادی کو گزارے گا، چلائے گا، اس کو اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا. یہ پہلی کنڈیشن ہے جس میں نکاح کرنا اس کے لیے جائز ہے، نہیں کرے گا گناہ نہیں ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ نان و نفقہ پر تو قادر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، خطرہ ہے، اس کو گمان غالب ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا، نگاہ خراب ہوگی، اس کی طبیعت خراب ہوگی، وہ گناہ کی طرف مائل ہو جائے گا، اس کو اس چیز کا خطرہ ہے. تو اب علماء فرماتے ہیں اس کو نکاح کرنا واجب ہے، نکاح کرنا اس کا واجب ہے کہ گناہ سے بچنا واجب ہے. اب گناہ سے بچنے کے لیے وہ نکاح کرے گا، ثواب پائے گا. اگر نکاح نہیں کرتا اس کنڈیشن میں، یاد رکھیے گا کہ یہ دوسری کنڈیشن ہے کہ نکاح کی وہ گناہ کا اس کو خطرہ ہے، اب بھی نکاح نہیں کرتا، گنہگار ہوگا جب تک نکاح نہیں کرے گا. اب ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جی ابھی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں، بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں، بیٹا ابھی تم ویٹ کرو، ابھی کچھ کماؤ، اکٹھی کرو، تمہاری بہنوں کی شادی ہو جائے گی پھر دیکھیں گے. اب ایسی صورت میں بچہ کماتا رہتا ہے، اکٹھی کرتا رہتا ہے، کیونکہ ماں کو یہ خطرہ ہوتا ہے، باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے بیٹے کی شادی پہلے کر دی تو پھر تو اس کی بیوی آ جائے گی، اس نے خرچہ ورچہ جمع تو کروانا نہیں ہے، اس نے ہمیں تو کچھ نہیں دینا ہے، یہ تو اپنے گھر کا ہو جائے گا، اپنی بیوی کا ہو جائے گا، اپنے بچوں کا ہو جائے گا، اپنے کو کچھ نہیں دینا ہے. اس نے اس سے پہلے اس سے لے لو، بہنوں کی شادیاں پہلے کروا لو، بعد میں پھر اس کو آزاد کر دیں گے. اس دوران میں اگر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ بالغ ہو گیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، بالغ ہو گئے ہیں، اب والدین اس کا نکاح نہیں کرتے ہیں اور وہ کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، والدین اس پر اس کے ذمہ دار ہیں، والدین ذمہ دار ہیں کہ وہ اس کا نکاح انہوں نے کیوں نہیں کیا. اس پر بھی میں بات کروں گا کہ ہمارے ہاں نکاح کو کتنا مشکل کر دیا گیا ہے اور اس کو آسان کیسے کیا جا سکتا ہے. یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں. آج بچیاں رو رہی ہیں، بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سروں میں چاندی اتر آئی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، مگر کوئی اچھا رشتہ نہیں مل رہا. اگر اچھا رشتہ آ رہے ہیں، اچھے رشتے آ رہے ہیں تو ان کی ڈیمانڈ ایسی ہے کہ وہ اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں. بہرحال یہ تو دوسری کنڈیشن تھی کہ بندے کو اندیشہ ہے کہ اگر نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں اس کو نکاح کرنا واجب ہے. تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ نکاح نہیں کرے گا اگر، تو گناہ میں پڑ جانے کا خطرہ واقعی ہے، یقینی ہے، اندیشہ نہیں ہے، خطرہ نہیں ہے، یقینی ہے کہ گناہ میں پڑ جائے گا. ایسی صورت میں اس کو نکاح کرنا، شادی کرنا فرض ہو جاتا ہے. اب ہمارے ہاں ہم
سوشل میڈیا پر ہمیں جو دیکھ رہے ہیں یا ہمارے ہاں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنے گریبان میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاملات پر خود نگاہ ڈال کر دیکھ لیں اور تھوڑا سا انالائز کر لیں کہ ہم کس کنڈیشن میں ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر نکاح کرنا فرض ہو چکا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن پر نکاح کرنا واجب ہو چکا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ بچیاں ہیں، بچے ہیں ایسے ہیں جن کا نکاح کرنا ضروری ہو چکا ہے، اور وہ لگے ہوئے ہیں تعلیم کو پورا کرنے میں، اور وہ لگے ہوئے ہیں اپنے فیوچر پلانز کو پورا کرنے میں، اور وہ لگے ہوئے ہیں اپنے معاملات کو کمپلیٹ کرنے کے۔ میرے بھائی، شریعت ہم سے زیادہ، اللہ ہم سے زیادہ ہمارے معاملات کو بہتر جانتا ہے۔ جب اس نے فرما دیا، شریعت نے حکم دے دیا کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے، بچی بالغ ہو گئی ہے، اس کا نکاح کر دو، دیٹس اٹ۔ اب ہم کون ہوتے ہیں انتظار کروانے والے 25 سال تک، 30 سال تک؟ ایک بچہ مثال کے طور پر 15 سال کی ایج میں بچہ بالغ ہوا ہے، 25 سال تک اس کو 10 سال انتظار کروایا، یا 30 سال تک لوگ انتظار کرواتے ہیں۔ اب یہ 15 سے 30 سال کا، یہ جو 15 سال کا ویٹ کروایا ہے، سوچیں ذرا اس کی مینٹلی کیفیت کتنی بگڑ گئی ہوگی۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ روڈوں پر لوگ پاگل ہوئے پھر رہے ہیں، بات بات پر لڑائی ہو رہی ہے، نوجوان ایک دوسرے کو کاٹ پھینکنے کے لیے تیار ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے لڑنے کو تیار ہیں۔ یہ دماغی حالت کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ جو کنڈیشن دے دی ہے، ان کو ہم نے ان کو بگڑنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ان کو ہم نے صحیح ٹریک پر نہیں چلایا ہے۔ اس کا میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے انسان کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایسے ہی انسان کو نکاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ فطری طور پر انسان کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اس کو پورا نہیں کریں گے تو یا تو وہ غلط طریقے سے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، یا پھر اس کی دماغی حالت بگڑ جائے گی، وہ پھر والدین کا نافرمان بھی ہوگا، وہ بات بات پہ چیخ کر باتیں کر رہا ہوگا، پھر یہ والدین جو ہے نا لے کر کے آ رہے ہوں گے شکوے کہ ہماری اولاد ہماری فرما بردار نہیں ہے، ہمارے خلاف ہو گئی ہے، فلاں ہو گئی ہے، فلاں ہو گئی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ان کا جو حق تھا وہ نہیں دیا ان کو، جس وقت پر ان کو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں دیا ان کو، اور اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں۔ آج نوجوان شادی کے یا تو شادی کے لائق نہیں رہتے، یا شادی کے لائق رہتے ہیں تو بچوں کے لائق نہیں رہتے، ایسی کیفیت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال ایک اور صورت کہ نکاح کرنا مکروہ، اس صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے جب بندے کو اس بات کا اندیشہ ہو، گمان ہو کہ پتہ نہیں میں بیوی کے حقوق ادا کر پاؤں گا یا نہیں، بیوی کو نان و نفقہ دے پاؤں گا یا نہیں، اندیشہ ہے، گمان ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ لیکن اگر یقین ہے کہ میں حقوق ادا نہیں کر پاؤں گا یا اس کا نان و نفقہ نہیں دے پاؤں گا، ایسی صورت میں نکاح کرنا اس کے لیے حرام ہے۔ اب یہ 5 صورتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں نکاح کی، اور یہ جو ہمارے ہاں نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، ہمارے ہاں حرام رسوم اور حرام رواج ڈال کر کے نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے گناہ آسان ہوتا نظر آ رہا ہے اور نکاح مشکل نظر آ رہا ہے۔ نوجوان گناہ کی طرف جانا زیادہ آسان سمجھتا ہے اور نکاح کی طرف جانا مشکل سمجھتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے نے اس کے درمیان کھڈے اتنے کھود دیے ہیں، اس کے درمیان کھائیاں اتنی کھڑی کر دی ہیں، دیواریں اتنی کھڑی کر دی ہیں، معاملات اتنے گھمبیر کر دیے ہیں کہ نوجوان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے کوئی اور راستہ اپنے طریقے پر نکال لینا چاہیے۔ نہ تو میرے والدین میرے لیے کوئی راستہ نکال رہے ہیں، نہ میرا معاشرہ میرے لیے کوئی راستہ نکال رہا ہے۔ حالانکہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اگر عمل کو دیکھیں، کردار کو دیکھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نکاح کروائے ہیں کہ کسی کے پاس اگر کوئی قرآن کی صورت بھی اس کو یاد ہے، اس کا بھی مہر بنا کر حضور نے اس پر بھی نکاح کروا دیے۔ کتنا آسان کر دیا نکاح، لیکن ہم ہیں کہ اس کو مشکل سے مشکل بنائے جا رہے ہیں۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جی بچہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے،
بچہ کامیاب سکسیسفل لائف گزارنے کے قابل ہو جائے، پھر اس کا ہم نکاح کریں گے، پھر اس کی شادی کی طرف جائیں گے. پہلے ذرا جاب اچھی لے لے یا بزنس اچھا کر لے، اسٹیبل ہو جائے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے. حالانکہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، کہ اگر تمہیں رزق کی تلاش ہے نا تو ایک راستہ حضور نے فرمایا میں بتاتا ہوں، نکاح کے ذریعے اپنے رزق کو تلاش کرو، تمہیں آسانی کے ساتھ نکاح ملے گا، رزق ملے گا نکاح کے ذریعے سے. لیکن ہمارے نوجوان کیا کر رہے ہیں کہ پہلے یہ کر لیں، پہلے وہ کر لیں. نوجوانوں کو تو ذہن بنا دیا گیا ہے نا، معاشرہ ہمارا ایسا ہو گیا ہے کہ ڈیمانڈز اتنی رکھ دی جاتی ہیں، یہ بھی ہو، گھر کے اندر یہ بھی ہو، اپنی گاڑی بھی ہو، اپنا گھر بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، اس کے بعد ہم بیٹی کا ہاتھ دیں گے، ورنہ پھر ہماری بیٹی تو فٹ پاتھ پہ رہے گی، کہاں رہے گی. ارے اللہ کے بندو، آپ چھوڑو، بیٹی جب آپ کے گھر آئی تھی تب وہ اپنے ساتھ کچھ نہیں لائی تھی، اللہ نے اس کو یہاں بھی گھر دے دیا، اللہ نے یہاں بھی اس کو رزق دے دیا. وہ جہاں جائے گی اللہ کی مخلوق ہے، وہ جہاں رہے گی اس کا خالق اس کو وہاں بھی رزق عطا فرما دے گا. آپ کیوں اس کی ٹینشن لے رہے ہو؟ میرے رب نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. تم سے تو کھانا مانگا ہی نہیں ہے، تم سے تو رزق کا مطالبہ ہی نہیں ہے، تم سے تو یہ ہے تم اپنا خود بھی عبادت گزار بن جاؤ، اپنی اولادوں کو بھی عبادت گزار بن جاؤ، بس. تم سے رزق کا مطالبہ نہیں ہے، تم سے اس چیز کا مطالبہ نہیں ہے کہ تم ان کو کھلاؤ پلاؤ، کھلانا پلانا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین وما من دابة فی الارض الا علی اللہ رزقها. کائنات کا کوئی بھی چوپایا ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے. آپ کون ہوتے ہو بیٹی کے رزق کے ذمہ دار بننے والے؟ آپ کون ہوتے ہو اس بیچاری کو مزید 10 سال کے لیے بوڑھی ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ صرف پیسے کے لیے، صرف گھر کے لیے، صرف روپے کے لیے. صرف اس کا رازق اللہ موجود ہے، وہ جہاں جائے گی اس کے رزق کا ذمہ دار ہے. ہاں، آپ ایک اچھا گھر دیکھیں، اچھا ور دیکھیں اس کے لیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس کے اچھے گھر کا جو ہے نا انتظام کریں، اچھی جگہ اس کا نکاح کر دیں، اور پھر باقی سارے معاملات اللہ پر چھوڑ دیں. ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، ڈیمانڈز بہت رکھی جاتی ہیں. یہ ہونا چاہیے تو اتنا سونا ہونا چاہیے، تو اتنا پلاٹ ہونا چاہیے، تو فلاں. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ بہترین نکاح اور بابرکت نکاح وہ ہے ایسرہا معونتاً او ایسرہ معونتاً، کہ جس میں فریقین پر بوجھ کم سے کم ہو. فریقین میں یعنی جو گھر بیٹے والا گھر ہے، جو بیٹی والا گھر ہے، دونوں پر بوجھ کم سے کم ہو، وہ نکاح بہترین نکاح ہے اور برکت والا نکاح ہے. آج ہم نے سمجھا ہے کہ یہ آج نکاح سے پہلے جو لکھوانا ہے لکھوا لو، جو لینا ہے لے لو، بعد میں کون دے گا، بعد میں کس نے دیکھا ہے، بعد میں کون پوچھے گا. ارے اللہ کے بندے، زندگی بعد میں انہوں نے آپس میں گزارنی ہے. آپ پہلے دراڑیں ڈال رہے ہو، آپ پہلے مشکلات کھڑا کر رہے ہو، آپ پہلے اس کو مقروض کر رہے ہو. وہ بیچارے جا کر کے کوئی بینک کا مقروض بن رہا ہے، کوئی سود پر قرضے اٹھا رہا ہے، کوئی زندگی گنوا رہا ہے، کوئی بوڑھا ہو رہا ہے، صرف اس چکر میں کہ کسی طرح میں ان کی ڈیمانڈز کو پورا کر دوں. خدا را اپنی اولادوں کے حال پر رحم فرمائیں، ان کے وقت پر نکاح کریں، اور اللہ نے جو برکتیں ان کے نام کی لکھی ہیں ان کو حاصل کر لینے دیں، ان کو اس سے تلاش کر